میں نے سبری سنی اور میں نے پاکستان سے ہی ایک دوست کے فیس بک کے ذریعے ایک عثمان حیدر صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپنی ریسرچ وہاں پیش کی جو انہوں نے آگے فردر شیئر کی ہوئی تھی. میری کل ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا میں اس کا ذکر کروں، کہتے ہیں کر دیں آپ، ظاہر ہے ہماری فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. انہوں نے شیئر کی ہے، یہ ان کے فیکٹس فائنڈنگز ہیں. وہ جب شیخو پورہ میں وہ جس کرسچن کو سزائے موت سنائی گئی ہے وہاں پاکستان میں عدالت کی طرف سے بلاسفیمی کے نام پر، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر کے تو وہ سامنے رکھے ہوئے تھے وہ ماخذ، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بلاسفیمی ہے اس کی سزا موت، یہ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے اور بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن کہاں پھر ہے یہ؟ انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ بھگوت گیتا میں سزائے موت ہے اور دوسرے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور وہ حوالے انہوں نے اس میں دیے ہوئے تھے. اتنی بات کر کے جب وہ چپ ہو گئے ہیں تو بتا تو انہوں نے دیا کہ اس وقت جو اسلامائزیشن والا پاکستان ہے، اسلامائزیشن کے نتیجے میں ایک نیا اسلام پیدا ہوتا ہے. یہ جو زیشنوں والے اسلام ہوتے ہیں یہ وہ ابانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شراب حرام ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں اور پینے والے اپنے مٹکے توڑتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کے کوئی گینگ بن کے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ جا کے مدینے میں دکانیں شٹر گراتے پھر رہے تھے اور مٹکے توڑتے پھر رہے تھے. کسی نے نہیں توڑے، انہوں نے توڑے جو پیتے تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر اس حکم، بلکہ ایک جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ ایک صاحب نے، ظاہر ہے جو پینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ موت زندگی ہوتی ہے، تو وہ مٹکے توڑنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جو پہلے جا کے پوچھتے آؤ، پتہ ہی کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا بھی ہے کہ نہیں. تو روایت ہے کہ ان صاحب نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ان کو توڑ دیں اور پھر جا کے پتہ کرائیں. اگر حکم نہیں دیا ہوگا تو شراب اور مل جائے گی، لیکن اگر حکم دے دیا ہوا تو یہ نافرمانی کس کھاتے میں جائے گی اس وقت. اس طرح کا جو اطاعت گزار اور اس طرح جس ہیومن سٹف کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا آپ دیکھ لیں کہ جب یہ باریں اور یہ سارا کچھ بند ہوا اور جب یہ بھٹو صاحب نے کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بازاروں اور گلیوں اور دکانوں پہ ان کا آرڈیننس اور ضیاء الحق کے آرڈیننس کی جو ہے وہ پہنچ گئی رٹ، لیکن ان کے آفیسرز میس میں اور ان کے اپنے بھٹو صاحب کی ذاتی جو بار کیبنٹ ہے اس میں اور ان کی کابینہ کے لیے وہ سارا کچھ اسی طرح اویلیبل رہا. تو یہ جو 2 نمبر ہوتے ہیں یہ اسلام مائز کرتے ہیں، اور وہ جو سچ مچ جو اسلام ہوتا ہے جو اپنے اوپر نافذ کرنا اس میں جان کٹتی ہے، جان جاتی ہے، وہ اور سٹف ہوتا ہے. لیکن اس زمانے کی ہماری بدقسمتی ہے کہ اب نام ان پرانے بزرگوں کا، ان پرانی نابغہ روزگار روشنی کے مینار ہستیوں کے استعمال ہوں گے، اور آگے ہمارے سامنے جن کو ہم بھگتنا ہے وہ یہ طاہر اشرفی ہوں گے جو خود ٹونو ہو کے تو آگے بیٹھ جاتے ہیں. اور اب تو وہ میڈیا پہ اویلیبل ہے نا کلپ، سب نے دیکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک نوجوان نے بڑا احتجاج کیا کہ جی آپ ہمارے علماء کی وہ کرتے ہیں، آپ اشارتاً ان کی وہ تحقیر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب جس دن جن کو میں کر رہا ہوں وہ آپ سے سن کے کر رہا ہوں، وہ اس دن جس جیو میں وہ ٹونو ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے وہ خود ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو جو اس کریکٹر پہ پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو اپنا علماء بنا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رکھیں پھر آپ، لیکن ہم تو وہ جو نظر آتا ہے وہ بات تو ہم کریں گے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آج متفرقات ہی کی بات ہے، تو وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کسی بہت زیادہ فوکسڈ نہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں سے دریا کا پارٹ چوڑا ہو جاتا ہے تو وہاں آگے وہ سارا کا سارا پانی ایک خاص بہاؤ سے ایک تھوڑی ہلکی سپیڈ سے چلتا تو جاتا ہے، وہ رکتا تو ہے نہیں. اور اگر اس کو محسوس کیا جائے تو اس کے اندر ایک اجتماعی پریشر بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں شور کوئی نہیں ہوتا لہروں کا، اور بڑے سکون سے آپ
قدرتی بہاؤ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کا ساتھ اپنے اندرون کا بھی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مصرع بھی اس پہ آیا ایک کہ وہ اندرو اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، تو وہ تو ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تحریر یا آزاد نظم کے انداز میں لکھی ہے، نیر آفاق صاحب کی یہ تحریر ہے، اور ان کی ہم نے انتخاب کر کے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جو احمدی ایکٹیویزم اور جو احمدی حوالے سے بات نہیں بھی کرتے، ان کے اندر سے ان کی فطرت اب ان سے بے اختیار یہ بات کہلوا رہی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ بانجھ سوچوں کی تنگ نظری کی سرزمی ہے، یہ بانجھ سوچوں کی تنگ نظری کی سرزمی ہے، یہ عصر لہو ہے اور جیسے اپنا ہر زخم بے ہنر ہے، یہ شہر شہر خدا گرفتہ ہے، یہ شہر شہر خدا گرفتہ ہے اور جنوں جیسے اوج پر ہے، ہتھیلیوں میں بھرے ہوئے سنگ خالی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں اس کے بعد اب آسماں کی جانب سوالی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، وفا کے بے انت دشت سے لے کے سارے دیمک زدہ عقیدوں کی سرحدوں تک، خدا پرستوں کی عمر بھر کی عبادتوں کی رعونتوں کی چمک سے لے کر نفس نفس عجز آلود اور تاریک میکدوں تک، تمام میناروں ممبروں تک، تمام نیکوں تک اور بدوں تک، یہ بانجھ سوچوں کی تنگ نظری کی سرزمی ہے، یہاں محبت کہیں نہیں ہے، یہاں محض اب تو بے امانی ہے، بدگمانی ہے، گم رہی ہے۔ سن لیں، میرے منہ سے اگر اس کا چوتھا حصہ نکلا ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ تو اب ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ میں سے انسانی فطرت مجبور ہو کے، تو اب وہ بے اختیار ہو کے اب یہ اس کو کہتے ہیں بلبلا کے تو آپ کے اندر سے آواز آنا۔ یہاں محض اب تو بے امانی ہے، بدگمانی ہے، گم رہی ہے، ہر ایک موسم یہاں خزانی ہے، بدگمانی ہے، گم رہی ہے، اگر یہ شہر صدوم ہے، پتھروں سے اس کو اجاڑ پھینکے، زمین سے کہہ دو کہ زلزلوں کے عذاب بھیجے، لٹی پٹی ساری بستیوں پر پہاڑ پھینکے، فلک سے کہہ دو کہ روشنی کے تمام دروازے بند کر دے اور اپنی آنکھیں اکھاڑ پھینکے، یہ عصر لہو ہے اور جیسے اپنا ہر زخم بے ہنر ہے، خدا فروشی یہاں روایت، بشر کی تذلیل یہاں ڈگر ہے، یہاں کا دستور قتل و غارت، یہاں پہ تکفیر اب کے دین ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے دین کے معمار اور جبہ اور دستار کے اس وقت نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا فروشی یہاں روایت، بشر کی تذلیل یہاں ڈگر ہے، یہاں کا دستور قتل و غارت، یہاں پہ تکفیر اب کے دین ہے، یہ بانجھ سوچوں کی تنگ نظری کی سرزمی ہے، یہاں محبت کہیں نہیں ہے۔ کبھی اخوت کی بات کرنے یہاں جو آیا، کوئی پیغمبر، کوئی امام زمان جو آیا، تو اس کی تحقیر ہم کریں گے، ہم اس کا پھر سر قلم کریں گے، ہم اس پہ فتووں کی سنگ باری کریں گے، جیتے جی مار دیں گے اس کو، ہم اس کو رسوا کریں گے ہر سو، ہم اس کو تحفے میں دار دیں گے۔ یہ تنگ نظری کی بانجھ سوچوں کی سرزمی ہے۔ یہاں تک جناب بات پہنچ چکی ہے، اور اب جگہ جگہ دو دو چار چار پانچ پانچ لوگ، وہ بھی مین سٹریم میڈیا پہ نہیں، نیا دور جو ہے اب وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے طور پر پیرلل انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ سجاگ اسی طرح پیرلل کوشش کر رہا ہے۔ رہا سوال جو مین سٹریم کا، تو اب وہ 90 نیوز کی چھوٹی سی جو خبر آئی، ویڈیو بھیجی گئی مجھے، وہ بھی سن لیجئے۔ سرحد اسمبلی برٹش پارلیمنٹ کے اس ایشو کی ہوئی قرارداد رپورٹ کے بارے میں، جس پہ ان کے 40 ممبران کے اور دونوں ہاؤسز کے ممبران کے دستخط ہیں، جس کو وہ سرکاری طور پر شائع کر چکی ہے، جس میں اس رپورٹ کے ٹائٹل میں سفوکیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سفوکیشن پہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو خود پاکستان میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کل خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ قرارداد پہ وہاں پیش ہوئی اور پاس ہوئی ہے۔ اس پہ کیا کریں جی؟ اسمبلی یعنی
یہ وقت آ گیا ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کو صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کر کے کیا کرنا چاہتی ہے، یہ سوال ہے۔ اور یہ اب پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ ملکہ برطانیہ اور ان کی پارلیمنٹ وہ بہتر سمجھتی ہے کہ اگر جن کو ابھی آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے آزاد کیا ہے وہ اب آپ کے اوپر کوئی فیصلے نافذ کرنے چلے ہیں تو کروائیں گے وہ یا نہیں کروائیں گے۔ جب اس طرح کی بات ہو تو 92 نیوز ہے مین سٹریم میڈیا، تو جب مین سٹریم میڈیا ہے وہ جانتے بوجھتے، کیا اس کے ایم ڈی کو یا اس کے چیف ایگزیکٹو کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جناب وہ پھیل رہی ہے اور واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہی ہے، اور یہ قادیانیوں کے خلاف سرحد اسمبلی نے برٹش پارلیمنٹ کو یہ للکار کے یہ کر دیا، کیا کر دیا۔ اور بات میں نے پچھلے 2-3 پروگرامز میں یہ کہی تھی، پاکستان کی بدنامی کا باعث آپ خود ہیں اور آپ کے کرتوت ہیں، آپ کو اپنے کرتوتوں سے واپس آنا پڑے گا، ادروائز دنیا نہ اندھی ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے۔ وہ لوگ دیکھ بھی رہی ہے ساری دنیا آپ کو، اور آپ کو سمجھ بھی رہی ہے اور بول بھی رہی ہے اور بولے گی بھی۔ آپ کہاں کہاں یہ تبر رکھیں گے، کہاں کہاں آپ گلے گھونٹیں گے، یہ اب ممکن نہیں رہا آپ کے لیے۔ جس طرح وہ رضا رومی اور ان کا پورا پینل جو وہ خواتین اور وہ وہاج صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد اب پھر یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ یہ نارتھ کوریا اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ اتنے لوگ اور یہ جغرافیائی طور پر جو پاکستان کی پلیسمنٹ ہے وہ ان سے یہ ہونے نہیں دے گی۔ اینڈ پہ میں نے ایک بند نظم کا ڈھونڈ رکھا تھا، انجلا ہمیش ہماری دوست ہیں کراچی سے، احمد ہمیش صاحب کی صاحبزادی، ان سے جیسے میں نے ایک دفعہ کبھی کبھی یہ شیئر کرتے رہتے ہیں چیزیں، تو کہتی ہیں یہ نظم تو کسی دن پوری پڑھ کے سنا دو۔ پوری تو خیر ابھی میں کسی اور موقع کے لیے رکھی ہوئی ہے، پچھلی دفعہ اس کا ایک بند سنایا تھا، اور آج پھر ایک جیسی یہ باتیں آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں مختلف لوگوں کی، اور یہ نظم بھی سنائی ہے، تو اب یہ کلام طاہر سے ایک بند آپ سنیے، اسی پہ پھر میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ سورج ہی نہیں ڈوبا ایک شب، سب چاند ستارے ڈوب گئے، بحر ظلمات کی طغیانی میں نور کے دھارے ڈوب گئے، وہ نفرت کا طوفان اٹھا، ہر شہر سے امن و امان اٹھا، جلب زر کا شیطان اٹھا، مفلس کے سہارے ڈوب گئے، اے قوم تیرا حافظ ہو خدا، ٹالے سر سے ہر ایک بلا، تا حد نظر سیلے اسیاں، ہر سمت کنارے ڈوب گئے، بے کس بے بس کیا دیکھ رہی ہے، اب چشم حیران وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن۔ گئی